السلام علیکم۔ آج کے اس سیشن میں ہم مولانا الیاس کھومن کے 2017 کے عید الاضحیٰ کے اس مشہور اور مکمل بیان پر بات کرنے والے ہیں جس نے بہت سے لوگوں کی توجہ حاصل کی۔ تو اس بیان میں آخر ایسا کیا خاص تھا؟ ہم اس میں سے کچھ بہت ہی زبردست نکالیں گے، تاریخ سے لے کر آج کے دور کے مسائل تک۔ تو چلیں بغیر کسی دیری کے سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم جن 5 اہم پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے وہ یہ ہیں: سورۃ الکوثر کی تفسیر، پھر غرور کا کیا انجام ہوتا ہے، عید کا حقیقی مقصد کیا ہے، اس کے بعد قربانی کے کچھ بہت اہم فقہی مسائل، اور آخر میں وطن سے محبت کا موضوع۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، سورۃ الکوثر کی تفسیر۔ مولانا صاحب نے قرآن پاک کی اس سب سے چھوٹی لیکن انتہائی جامع سورت پر بڑے ہی دلچسپ انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اب دیکھیں، بیان کے مطابق یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 2 بالکل واضح احکامات دیے ہیں۔ پہلا، نماز پڑھیں، اور دوسرا، قربانی کریں، یعنی اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ان 2 اعمال سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ کتنا سیدھا اور گہرا پیغام ہے نا؟ اب ذرا یہاں 2 خاص الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ پہلا ہے الکوثر، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ بھلائی، یعنی بے پناہ نعمتیں، اور دوسرا لفظ ہے ابتر، یعنی وہ شخص جس کی نسل ہی کٹ جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تھا نا، تو مخالفین نے مذاق اڑایا اور آپ کو نعوذ باللہ ابتر کہا۔ لیکن اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا کہ اصل میں آپ کے دشمن ہی ابتر ہوں گے، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ واقعی ایسا ہی ہوا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، غرور کا انجام۔ یہ حصہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ غزوہ بدر کا میدان ہے اور تاریخ کا ایک بہت بڑا تضاد ہمارے سامنے ہے۔ ایک طرف ہے ابو جہل، مکہ کا وہ طاقتور مغرور سردار جسے اس امت کا فرعون تک کہا گیا، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود، ایک انتہائی سادہ عاجز چرواہا جو اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے تھے۔ ذرا سوچئے، میدان جنگ میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہونا قدرت کا کتنا بڑا سبق تھا۔ اور اس سبق کی انتہا دیکھیں، شکست کے بالکل آخری لمحات ہیں۔ ابو جہل زمین پر پڑا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس کا سر قلم کرنے والے ہیں۔ لیکن کیا اس کا غرور ٹوٹا؟ بالکل نہیں۔ اس نے کہا، میری گردن ذرا سینے کے قریب سے نیچے سے کاٹنا تاکہ کٹنے کے بعد بھی میرا سر لمبا اور سرداروں جیسا لگے۔ مطلب حد ہے۔ حضرت موسیٰ کے فرعون نے تو کم از کم ڈوبتے وقت ڈر کر توبہ کر لی تھی نا، لیکن اس امت کے فرعون نے مرتے دم تک اپنی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑی۔ تو اب ذرا پچھلے لفظ ابتر کو یاد کریں۔ اللہ نے دشمنوں کو ابتر کیوں کہا تھا؟ بات صرف جسمانی نسل کی نہیں تھی، بلکہ نظریاتی نسل کی تھی۔ ابو جہل کا اپنا بیٹا حضرت اکرمہ بعد میں پکا مسلمان بن گیا۔ دشمنوں کی اپنی اولاد ان کے شرک کے نظریے پر قائم نہیں رہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گئیں۔ یہ ہے اصل ابتر ہونا۔ اس تاریخی پس منظر کے بعد آتے ہیں تیسرے حصے پر، عید کا حقیقی مقصد۔ تاریخ سے نکل کر ذرا آج کے دور کی بات کرتے ہیں، ہم خوشی کیسے مناتے ہیں۔ مولانا نے عید گزارنے کے 3 بہت ہی واضح اور عملی قدم بتائے ہیں۔ پہلا، نماز اور قربانی سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا، اس خوشی کے موقع پر قبرستان جائیں اور اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں کے لیے دعا کریں۔ اور تیسرا، جو ان کے نزدیک شاید سب سے اہم ہے، اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں۔ کیونکہ دیکھیں، شکر گزاری صرف نئے کپڑے پہننے یا جشن منانے کا نام نہیں ہے، یہ عاجزی اور عمل کا نام ہے۔ اور رشتہ داروں والی بات پر ایک حدیث کا تذکرہ مجھے بہت کمال کا لگا۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری رزق میں برکت ہو اور عمر لمبی ہو۔ اس کا ایک بہت ہی سیدھا سا فارمولا بتایا گیا ہے: اپنے خونی رشتوں کو جوڑیں، انہیں معاف کر دیں اور ان سے محبت کریں۔ مطلب یہ صرف کوئی اخلاقی فرض نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ فائدہ آپ کے اپنے رزق اور آپ کی اپنی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی اہم غلط فہمی بھی دور کی گئی ہے۔ ہم سب عید کی نماز کے بعد فوراً گلے ملتے ہیں، ٹھیک؟ بیان میں یہ بڑی صراحت سے بتایا گیا ہے کہ عید کی نماز کے فوراً بعد یہ جو گلے ملنے کا رواج ہے، یہ کلچرل ہے، ہماری ثقافت ہے۔ یہ کوئی مذہبی فرض یا سنت نہیں ہے۔ اصل دینی روح یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں دل سے دعا کی جائے اور سال بھر کے گلے شکوے مٹائے جائیں۔ چلیں جی، اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، قربانی کے اہم مسائل۔
یہ حصہ خاص طور پر گوشت کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ ہم معاشرے میں اکثر گوشت کی ایک روایتی تقسیم دیکھتے ہیں جس میں 3 برابر حصے کیے جاتے ہیں، 1/3 اپنے لیے، 1/3 رشتہ داروں کے لیے اور باقی 1/3 غریبوں کے لیے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن یہاں شرعی حوالے سے ایک پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مولانا صاحب نے کلیئر کیا ہے کہ یہ جو 3 حصوں والی تقسیم ہے یہ شرعاً مستحب ضرور ہے، یعنی ایک پسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ فرض یا واجب ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سارا گوشت خود رکھ لے یا سارا کا سارا غریبوں میں بانٹ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ وضاحت ان لوگوں کے لیے واقعی ایک آئی اوپنر ہے جو اس 3 حصوں والی بات کو کوئی لازمی شرعی قانون سمجھتے ہیں۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے پر، وطن سے محبت۔ خطبے کے اس سماجی اور قومی پہلو میں مولانا گھمن کے کچھ خیالات سامنے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان مذہب اور آزادی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بحران اور مشکل وقت میں شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور ایک اور پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ سیاسی پرچموں کے بجائے قومی پرچم کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہ ان کے خیالات تھے جنہیں ہم نے اس بیان کے مکمل احاطے کے لیے آپ کے سامنے بالکل غیر جانبدارانہ طور پر پیش کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن جانے سے پہلے ذرا اس ایک سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہم نے ابو جہل کا وہ عبرتناک انجام دیکھا، ہم نے قربانی کا اصل مقصد سمجھا، تو آج اپنے آپ سے پوچھنے والی اصل بات یہ ہے، جانور کی ظاہری قربانی تو ہم سب کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی انا، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر کی قربانی دینے کے لیے واقعی تیار ہیں؟ اس گہری سوچ کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ان باتوں پر سوچیے گا ضرور۔ بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔